الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی الفا زاحمت کاتفہ کاتفی علی باب الجنت، یعنی جو مجھ پر 1000 بار درود پاک بھیجتا ہے جنت کے دروازے پر وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا یہ مدنی مشورہ شعبہ تعلیم کہ دینی کام کے لیے بالخصوص اور ضمناً ساتھ میں کچھ میں عرض کروں گا۔ شعبہ تعلیم پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا شعبہ ہے اور کام بھی اللہ کی رحمت سے کافی اس میں پہلے سے ہو رہا ہے۔ جو ادارے ہیں پاکستان میں ان سب کے اندر بالخصوص ذمہ دار بنائے جاتے ہیں تاکہ نیکی کی دعوت دی جائے۔ طلبہ کرام جو ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جو آج کے اسٹوڈنٹ ہیں ظاہر کل کے کوئی آفیسر بنیں گے، ایچ او ڈی بنیں گے، کوئی شعبہ سنبھالیں گے۔ انہوں نے ہی ملک کا نظام ان فیوچر سنبھالنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں وہ ہیں 5,48,70,964 میل فیمیل، اور ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ جو ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ہیں 3,13,418۔ ٹیچرز جو ہیں 21,39,631، 31,39,631۔ اب سمجھیں کہ ان کے اندر ہم نے کام کرنا ہے، انہیں دعوت اسلامی کا تعارف کرانا ہے، اور دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، ظاہر کی اصلاح، باطن کی اصلاح، گھریلو معاملات کی اصلاح۔ اب 21,39,631 ٹیچرز میں ہم نے کام کرنا ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں 3,13,418 ہیں، تو 3,13,418 ذمہ داران ہم نے مقرر کرنے، تاکہ وہ دعوت اسلامی کا نمائندہ بن کر وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، اجتماع ملائیں، ان کے لیے جو طریقہ کار ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہوئے چلے۔ تو پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، 6 کروڑ کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، اور ٹیچرز مورلیس 22 لاکھ۔ اچھا، پرائمری تا ہائر سیکنڈری اسکول جو ہیں وہ 2,27,506 ہیں، ڈگری کالجز 2,487 ہیں، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ 4,182 ہیں، ٹیچرز ٹریننگ سینٹرز 217 ہیں، یونیورسٹیز 350 ہیں۔ اچھا، اب ہم اسٹوڈنٹس میں کام کریں گے، فائدہ کیا ہوگا کہ دورہ طالب علمی میں ہی ان کی اصلاح کا سلسلہ ہوگا۔ دیکھیں، دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے تو نمایاں اس میں کریکٹر بلڈنگ ہے، کردار کی اصلاح ہے۔ اگر یہ اسٹوڈنٹ کوئی انجینئر بنتا ہے تو دیانتدار انجینئر بنے نا، یہ سائنٹسٹ بنتا ہے تو دیانتدار اور محب وطن سائنٹسٹ بنے نا، اگر یہ ٹیچر بنتا ہے تو دیانتدار اور با کردار اسلامی تعلیمات سے روشناس ہونے والا اور روشناس کرنے والا
اچھا شہری بنائے، اچھا مسلمان بنائے، ڈاکٹر بنے تو دیارتدار ڈاکٹر بنے نا، تو کریکٹر بلڈنگ کی ترکیب ہوتی، تاکہ یہی نوجوان جو ہیں یہ دیندار با اخلاق بنے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا دین ترقی کرے اور مضبوطی ہو۔ اور تعلیمی اداروں کا ماحول جو ہے، استغفر اللہ، اب جو کالجز اور یونیورسٹیز تو نشے اور نوجوان کیا کیا چیزیں آ گئیں، تو اس کا بھی اللہ چاہے گا تو کلا کما ہوگا۔ دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کے لیے وہ درس دینے والے بڑھیں گے، بیان کرنے والے بڑھیں گے، نیکی کی دعوت دینے والے بڑھیں گے، قافلوں میں سفر کرنے والے بڑھیں گے، اور جو نوجوانوں میں غلط رجحانات ہیں، جس کی اسلام نفی کرتا ہے، جس کا ہماری حکومتیں قانون اس کی نفی کرتا ہے، اور بری صحبتوں سے بچیں گے، اور اہل افراد ہمیں ملیں گے جسے ہمیں تنظیم میں شامل کر کے ان سے دین کا کام لیں گے۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی ایک بڑی تعداد دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے، مگر ہم نے اس کو اور بڑھانا ہے، اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ اب ہفتہ وار مدنی مذاکرے کو ہم نے سمجھیں کہ اسکولز میں، کالجز میں، اکیڈمیز میں، کوچنگ سینٹرز میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے لیے اس کا انعقاد کرنا ہے، تاکہ دین کی تعلیمات انہیں امیر اہل سنت کے ذریعے پہنچیں، اور یہ بھی غوث اعظم کا مرید بن کر غوث اعظم کہ اصلاح امت کا جو جذبہ تھا اس کو لے کے، غوث اعظم کے فیضان کو لے کے چلیں، امیر اہل سنت کے فیضان کو لے کر آگے چلیں۔ اچھا، پاکستان میں جب مور اور لیس 6 کروڑ اسٹوڈنٹ ہیں، میل و فیمیل، فیمیلز کے لیے اسلامی بہنوں کا نظام، یعنی اسلامی بھائیوں میں ہی کام کریں گے، مرد مردوں میں کام کریں گے، عورتوں کے لیے عورتوں کا شعبہ ہے، اسلامی بہنوں کا شعبہ ہے، وہ جو فیمیل ٹیچرز ہیں، فیمیل اسٹاف ہے، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، کوچنگ سینٹر وغیرہ وغیرہ، اکیڈمیز وغیرہ، یہ اسلامی بہنیں وہاں کام کریں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جا کر کام کریں یا قرآن پڑھائیں یا نماز سکھائیں تو دونوں کو سکھائیں گے، نہیں، اسلام اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ اچھا، اسٹوڈنٹس، اگر میل اسٹوڈنٹ بالفرض کم و بیش 3 کروڑ ہے، تو ان 3 کروڑ کو ہم ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں کہ جی بعض بچے بہت چھوٹے ہیں، چلو ٹھیک ہے 1 کروڑ کم کر دیتے ہیں بھائی، 2 کروڑ 2 کروڑ اور کم کر دیں، 1.5 کروڑ، چلیں 1 کروڑ۔ ان 1 کروڑ میں سے اگر 10% کو بھی ہم اجتماع میں لے کر آئیں تو 10 لاکھ افراد ہمارے ہفتہ وار اجتماع کے بڑھ سکتے ہیں۔ اب میں دعوت اسلامی میں 16-17 سال کی عمر میں آ گیا تھا، 10th میں پڑھتے تھے، یا ہم نے کالج ابھی جوائن کیا تھا، تو دعوت اسلامی سے وابستگی ہو گئی تھی اللہ کی رحمت سے۔ دیکھیں اس عمر کے اندر نیکی کی دعوت بھی زیادہ اثر انداز ہوتی، نوجوان جلدی نیکی کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ شادی شدہ نہیں ہے، کوئی کام کاروبار اور گھریلو معاملات، بچوں کے معاملات، وہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی، تو یہ دین کا وقت، یہ زیادہ وقت دیتے تو دین کا کام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہفتہ وار اجتماع کے لیے ہم اپنی یوسیز کے اندر جو ادارے ہیں وہاں سے گاڑیاں چلائیں، اکیڈمی سے گاڑیاں چلائیں، ہاسٹل سے گاڑیاں چلائیں، تو ہفتہ وار اجتماع ہمارا بڑھ سکتا ہے۔ سردی اور گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں، تو مجموعی طور پر تو یہ مہینوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں سردی اور گرمی کی ملا کر۔ اب اس کے اندر ہم قافلے سفر کروا سکتے ہیں، مختلف کورسز کروا سکتے ہیں ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو، 1 ماہ کا قافلہ، 12 دن کا قافلہ۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم درس پر لگائیں، اپنے درس پڑھائیں، شارٹ کورسز کروائیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی حاجت کس کو نہیں ہے؟ قرآن درست کرنے کی حاجت کس کو نہیں ہے؟ یہ تو نوجوانوں کو بھی ہے، جوانوں کو بھی ہے، ادھیڑ عمر کو بھی ہے، بوڑھوں کو بھی ہے۔ قرآن درست پڑھنا کتنوں کو آتا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ کہاں آتا ہے قرآن درست پڑھنا؟ اس کو ہم عام کریں۔ اب شعبہ تعلیمی اداروں میں کام کر رہا ہے، الحمدللہ کام بہتر بھی ہے مزید، مگر گنجائش بھی بہت زیادہ ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی نگران ہیں یہ سب کے سب شعبہ تعلیم کی معاونت کریں، مدد کریں گاڑیاں چلانے میں۔ دیکھیں ہفتہ وار اجتماع کو بڑھانے کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں
تاکہ ہفتہ وار اجتماع اور بڑھے اور شرکا کا فائدہ اور بڑھے۔ تو شعبہ تعلیم سے گاڑیاں چلیں گی تو ہفتہ وار اجتماع کی تعداد اور رونق اور ٹائم پر اجتماع بڑھ جائے گا، ساتھ میں شعبہ تعلیم کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اب انہیں مسئلہ ہوتا ہے جو ہاسٹلائز ہوتے ہیں، ان کو کھانے کا مسئلہ ہے، ان کو گاڑی کا مسئلہ ہے، تو بھی حل کریں بھائی۔ جب ہم نگران بنے تو ان کا انتظام کریں، تو یو سی لیول پر ان کا انتظام کریں اور اکیڈمی لیول پر تعلیمی ادارے پر ذمہ دار بنائیں۔ اور دیکھیں یو سی نگران جو ہے، اگر یہ اپنی اپنی یو سی کے اندر، پاکستان میں 8,000 یو سیز ہیں، ہر یو سی نگران اپنی یو سی کے اندر جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ ذمہ دار بنا دے تو یوں بن جائیں گے، اور جو شعبہ تعلیم والے وہ بنائیں تو ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ سالوں لگ جائیں گے، ہم اپنا کام صحیح معنوں میں اسٹارٹ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یو سی نگران اپنی یو سی کے جتنے ادارے ہیں وہاں پر ذمہ دار بنائیں۔ اب وہ جس کو تعلیمی ادارے میں ذمہ دار بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ اہلیت ہو کہ وہاں پر وہ کر سکے، کام کر سکے۔ اچھا، اسی ادارے میں پڑھنے والوں میں سے جس کی وابستگی ہے اور وہ دعوت اسلامی والے کا بیٹا ہے، دعوت اسلامی والے کا پوتا ہے، دعوت اسلامی والے کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، وہ پوتا نواسا ہے، اس کو ذمہ دار بنا دیں۔ اسٹاف میں سے کوئی ہے، اسٹوڈنٹس میں سے ہے، کوئی ٹیچرز میں سے ہے، اس کو ذمہ دار بنا دیں، اور پھر وہاں پر اپنے کاموں کے سلسلے کو بڑھائیں۔ تو یو سی نگران آپ دیکھیں گے تعلیمی اداروں سے جو ہاسٹلائز ہیں ان کی تعداد تو کم ہے نا، جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، موسٹلی وہ ہیں۔ یہ جب فارغ ہوتے ہیں یا چھٹیوں پر ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ اپنے گھر پر ہی آتے ہیں نا، یہ اپنے گھر پر ہیں، انہیں گھر سے مسجد میں لے کر آئیں اور قرآن پڑھائیں، ان سے درس دلوائیں۔ اب بڑی بڑی یونیورسٹیز پاکستان میں 350 یونیورسٹیز ہیں، یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بڑے شائننگ ہوتے ہیں، بڑے فاسٹ ہوتے ہیں، اتنی تعلیم کر کے میٹرک اور انٹر اور کتنے یہ درجے طے کر کے وہاں پہنچے ہیں نا۔ اب ان کو اگر ہم دینی ماحول میں لے کر آئیں تو کام ہمارا اور مضبوط ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس بھی تو ہیں نا، اور اس کے اندر تعلیم کے نام پر جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ کنٹرول ہوں گے۔ تعلیمی اداروں کے اندر جو ایسے کام ہیں جو قوم و ملت کے فائدے میں نہیں ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ان کی روک تھام ہوگی۔ تو یو سی نگران کے پاس شعبہ تعلیم سے وابستہ اسٹوڈنٹس کا، ٹیچرز کا، اسٹاف کا ڈیٹا ہونا چاہیے، اور پھر ان کو مدعو کریں بڑی رات کے اجتماع میں، ہفتہ وار اجتماع میں، کورسز میں، چھٹیوں میں بالخصوص اس کی ترکیب کریں۔ یو سی میں موجود جو ڈے اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو فوکس کر کے ان کو دینی کاموں کی ذمہ داریاں دیں، شعبہ تعلیم میں دیں، اس کے علاوہ بھی دیں۔ یو سی کے اندر ذمہ داران بنانے کی تحریک ہمارے یو سی نگران چلائیں، جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں۔ اچھا، یو سی نگران اپنی یو سی کے تعلیمی اداروں میں کیا کریں؟ دعوت اسلامی کی ایپس ہیں، جو ایک ماڈرن وے ہے نیکی کی دعوت دینے کا۔ پریئر ٹائم کیسی ایپ ہے بھائی، ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے۔ جس کو دکھاتے ہیں وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا پوری دنیا کے کوئی لاکھوں مقامات کے 5 نمازوں کے اوقات اس کے اندر ہیں، میں جس لوکیشن پر ہوں گا وہاں کی نمازوں کا یہ بتا دے گا، قبلہ ڈائریکشن بھی بتائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ مگر یہ ایپ ہم اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا تو اس کے فائدے لیں گے نا۔ اچھا، تفسیر صراط الجنان، اس کی ایپ کو اس ایپ کا تعارف کرائیں۔ تفسیر قرآن آپ کے موبائل میں، واہ۔ اب کسی اسلامی بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی، اچھا ملاقات تو ہوئی ہماری تھوڑی دیر کی، ہم اس کے ساتھ تھوڑی، وہ ہمارے گھر تھوڑی آ جائے گا، ہم اس کے گھر تھوڑی چلے جائیں گے، ملاقات ہوئی ہے کچھ دیر کے لیے۔ اگر ہم نے ڈیجیٹل سروسز آف دعوت اسلامی ایک ایپ کا تعارف کرا دیا تو دعوت اسلامی کے ایپس اس کے اندر موجود ہیں۔ تفسیر صراط الجنان اس کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرا دی، اب وہ تفسیر پڑھتا رہے اور اس پر وہ دینی رنگ چڑھتا رہے گا۔
فکر آخرت پیدا ہوتی رہے گی کہ بھئی ساری کوششیں، ساری مشقتیں، ساری توجہ، ساری انرجی اسی کے لیے لگ رہی ہے کہ مجھے آفیسر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے فلاں بننا ہے. بھئی بندہ بھی بننا نہیں بننا اللہ کا تو نے تو نیک مسلمان بھی بننا ہے نہیں بننا، نماز بھی سیکھنی ہے نہیں سیکھنی، قرآن بھی سیکھنا ہے نہیں سیکھنا. اللہ پاک نے ہر زندہ کے لیے موت لکھی ہے، وہ بھی تو یاد کر. قبر کی بھی ایک زندگی، اس کو بھی تو یاد کر. قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، اس کو بھی تو یاد کرنا ہے، اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے. جس رب نے پیدا کیا اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، اور اس نے پوچھنا ہے ہماری تنہائیوں کے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں، پل صراط سے گزرنا ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے ہمارے بارے میں. ہم نہیں جانتے ہمارا کیا فیصلہ ہوگا. یہ احساس اسٹوڈنٹس کو دلائیں، کیونکہ جوانی دیوانی، بھائی دیوانی دین کی ہو جائے نا، سوشل میڈیا کی کیوں دیوانی ہو گئی، اور دیگر ایسی چیزیں جو اللہ رسول کو پسند نہیں اس کی دیوانی کیوں ہو گئی جوانی. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ اسٹاف ہے، بلکہ ٹیچر ہیں، سب ان کے موبائل کے اندر دعوت اسلامی کی ایپس ہیں، بہاری شریعت کی ایپ ہے، فتاوی رضویہ شریف کی ایپ ہے، حیران کر دینے والی ایپس ہیں سچی ہے. تفسیر صراط الجنان ہے، معرفت القرآن ہے، اچھا اسلامک ای بک لائبریری، تھاؤزنڈس بکس ہیں، 47 لینگویجز ہیں، فری آف کاسٹ. لو موج، پڑھتے رہو، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ایپ نہیں ختم ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن رات اضافہ ہو رہا ہے. ایسی ایسی کتابیں، ابھی ارکان اسلام کتاب آئی ہے، تو ہم اتنی کتابیں اس کو کوئی ٹرک بھر کے تو تحفہ نہیں دیں گے نا کتابوں کا، تو اس کو ایپ ہی دے دیں بھائی یہ لے لو، بھائی یہ ٹرک بھر کے کتابیں آپ کو موبائل کے ذریعے دے رہا ہوں، لو پڑھو اس کو. مدنی قاعدہ ہے، کتنا زبردست ہے، ٹچ کرتے ہیں تو وہ اس کی ادائیگی بتاتا حرف کی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اس کا بتائیں، امیر اہل سنت کا ہے، خلیفہ امیر علیہ سنت عبدالحبیب بھائی ہیں، نگران شورا ہیں، دیگر اراکین شورا ہیں، دیگر مبلغین ہیں، ان کی یہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ان سے ان کو متعارف کرائیں. اور اس کے اندر کیا ہے، لوگ جی وہ جی نیکی کا دور ہی نہیں، کون کہتا نہیں ہے، دعوت اسلامی نے بتا دیا کہ نیکی کا دور ہے، اب بھی ہے. 6 کروڑ لائکس اور فالوورز ہیں دعوت اسلامی کے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں. یہ 6 کروڑ نے کیسے اس کو لائک کر لیا، سبسکرائب کیوں کیا؟ اپنی محبت سے کیا نا، اپنے رجحان سے کیا نا. امیر اہل سنت کا فیضان ہے، 6 کروڑ الحمدللہ. اچھا کڈز لینڈ کیسا ہے، یہ تو بچوں کو دکھا دیں، پھر کوئی ہٹا کے دیکھے ان کو روئیں گے کہ یہ دکھاؤ، کنیز فاطمہ کا کارٹون دکھاؤ، ہمیں سعد اور سعدیہ کا کارٹون دکھائے، ہمیں غلام رسول کا کارٹون دکھائے، اور اب تو حمزہ بھی آ گئے. ایسے ماشاءاللہ زبردست کارٹونز ہیں. تو اپنے یو سی کے اندر تعلیمی ادارے جو ہیں تنظیمی طور پر یو سی نگران کے تحت ہیں، سارے شعبے نگران کے تحت ہیں. شعبہ تعلیم والے جو پاکستان سطح پر ہیں وہ نگران پاکستان کے تحت ہیں. ایک تنظیمی بات کر رہا ہوں. جو صوبائی سطح پر ہیں وہ صوبائی مشاورت کے نگران کے تحت ہیں. جو ڈویژن شعبہ تعلیم کے ذمہ دار ہیں وہ ڈویژن نگران کے تحت ہیں. ڈسٹرکٹ والے ڈسٹرکٹ نگران کے تحت ہیں. ٹاؤن والے ٹاؤن اور تحصیل والے تحصیل نگران کے تحت، یہاں تک کہ یو سی والے یو سی نگران کے تحت ہیں. یو سی میں ہے ہماری تقرری نہیں ہے تو بھی نگران ہے نا، نگران ہیں، اور وہ بھی یہ کام کریں بھی، سب نے کام کرنا ہے. اور یو سی کے اندر شعبہ تعلیم کی کوئی تقرری طے نہیں ہے کہ وہاں پر شعبہ تعلیم کا کوئی ذمہ دار بنے گا، تو بھائی یو سی نگران ہے نا. تو یو سی نگران پاکستان وہ نمایاں ملک ہے کہ جس کی غالباً 61 to 64% جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. اتنے نوجوان ہیں، اتنے، بنا ان کو مبلغ، بنا ان کو یو سی نگران، بنا ان کو یو سی قافلہ ذمہ دار، بنا ان کو یو سی نیک اعمال ذمہ دار، یو سی مدرسۃ المدینہ بالغان ذمہ دار، وارڈ نگران بنائیں، مسجد کا نگران بنائیں، درس دیں، چوک درس کروائیں، ان سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائیں. یہ نوجوان ہی تو دعوت اسلامی میں آئے اور انہوں نے کام شروع کیا اللہ کی رحمت سے. نگران شورا بھی نوجوان تھے، اراکین شورا سارے نوجوان تھے جو اب سفید داڑیوں والے ہو گئے.
تو یوسی نگران جو ہیں، یوسی کے اندر شعبہ تعلیم کے بھی نگران ہیں. اسکولز میں پلے گروپ ہے، نرسری کے بچے ہیں، تو ان کو کارٹون دکھائے جائیں تو یہ بچے حیران ہو جاتے ہیں. اچھا، اسکولز کے جو پرنسپلس ہیں ہمارے یوسی میں، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں نا ابھی، اور کہاں یہ ٹیچر کہیں بادلوں میں تو نہیں رہتے نا. جا کر ان سے ملاقات کریں، ان کو دعوت اسلامی کا بتائیں، اسلامک کارٹونز ان کو دکھائیں تاکہ بچوں میں نافذ کروائیں. جو ادارے ہیں، ہاسٹل ایریاز ہیں، اکیڈمیز ہیں، کوچنگ سینٹرز ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے ہفتہ وار اجتماع کی گاڑیاں چلائیں. اکیڈمی کوچنگ سینٹر میں 100 سے زائد طلبہ بالفرض پڑھتے ہیں، اور اگر آنر سے ملاقات ہو جائے تو ایک ادارے سے 100 سے زیادہ کی شرکت ہو سکتی ہے. ان کو سہولت یہ دینی ہے کہ آنے جانے کی. اگر بعض یوسیز تو ایسی ہیں کہ اجتماع کا کے قریب ہی ہوں گی، وہاں تو واکنگ ڈسٹینس سے پیدل ہی لے کر آ جائیں. جو دور ہیں تو ان کے لیے گاڑی کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. اداروں کے اندر اور اداروں کے قریبی ہاسٹلز ایریاز میں جو مساجد ہیں، ہمارے یوسی نگران اور دیگر نگران ان کو فوکس کریں، دینی کام مضبوط کریں. ان مساجد سے ہفتہ وار اجتماع کی گاڑیاں چلائیں، کورسز کروائیں، اور ان مساجد میں ہر سال اعتکاف بھی کرائیں. تو یوں اسٹوڈنٹس اور جو اسٹوڈنٹس سے وابستہ جو اسٹاف ہے وہ اس طرف آئیں گے، اور اللہ کی رحمت سے ہمارے وہ کام کا حصہ بنیں گے. یوسی میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی کے پرنسپلس ہیں، ادارہ مالکان ہیں، یعنی آنرز ہیں اسکول کے، کالج کے. ان سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد ان کا ڈیٹا جو ہے شعبہ تعلیم کی ذمہ دار کو دیں تاکہ وہ بھی اس رابطے میں آ جائیں، آپ بھی رابطے میں رہیں. اچھا، بڑی راتیں آتی رہتی ہیں، اس میں ان کو بلائیں، مسجد میں بلائیں. رمضان شریف میں افطار کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کو بلائیں. اعتکاف ہے آپ کی یوسی کے اندر، ان کو دعوت دیں. اچھا، کسی رکن شورا کی آمد ہے، اس پر ان کو دعوت دیں. کسی کو خاص اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کو وہاں اس کو بلائیں. میٹروپولیٹن سٹی جو ہیں، 14 پاکستان کے شہر جو بڑے بڑے شہر ہیں، کراچی اس میں سب سے پہلے ہے، لاہور دوسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا، پھر حیدرآباد ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، گجرات، گجرانوالا، سیالکوٹ، پنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور. یہ شہر جو ہیں یہ ایجوکیشنل ہب بھی ہیں، ان میں تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں، یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر. تو یہاں کے ہمارے جو نگران ہیں بالخصوص اس کو فوکس کریں. اچھا، 12ویں شریف تو 12 دن جو ہیں اپنے فیضان مدینہ میں 12 اجتماع کریں، اور 12 نہیں، یہ پرائیویٹ اسکول کالجز کتنے ہیں، 2 3 اسکول ایک دن آئیں گے، ظہر سے عصر تک آئیں گے، کسی مبلغ کا بیان ہوگا. اور یہ اگر ہمارے ان 14 بگ سٹیز کے اندر یہ ترکیب ہو تو شعبہ تعلیم میں کتنی دھوم دھام ہو جائے. پھر ان کے لیے لنچ باکس، ان کے لیے گفٹ پیک، ان کو پھر دعوت اسلامی کا تعارف. اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم مسجد اور فنائے مسجد کے علاوہ کہ ویڈیو بھی چلا سکیں تو ویڈیو دکھا کر ان کو بتائیں دعوت اسلامی کیا کر رہی. اچھا، دعوت اسلامی خود بھی اپنا تعلیمی ادارہ رکھتی ہے، دارالمدینہ پری نرسری اور ہائی ایجوکیشن، اللہ خیر کرے کالج بھی شروع ہو گیا، گرلز بھی شروع ہو گیا، بوائز بھی شروع ہو گیا، دارالمدینہ یونیورسٹی بھی شروع ہو گئی ہے. تو پہلے ہم جب کسی کے پاس جاتے تھے، کسی چینل والے کے پاس، تو وہ انداز اور تھا. اب تو ہم خود چینل والے. اب ہم کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو ہم تو خود تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں بھائی، ہماری یونیورسٹی چل رہی ہے اللہ کی رحمت سے. اور ان فیوچر ہمارے کیمپسز جو ہیں اسلام آباد کے بعد، اب یہ تو لاہور میں، تو فیصل آباد میں، تو کراچی میں، تو حیدرآباد میں، سارے شہروں میں شروع ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. اور یہ بڑھ رہے ہیں گریجولی، ہم بڑھا رہے ہیں ان کو. تو ہم تو خود تعلیمی اداروں والے، خود ہمارے اپنے ادارے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ربیع الاول کا خاص موقع آئے تو اسکولوں میں میلاد اجتماعات، مبلغین کے بیانات کریں. اور رسالے ہمیں ملے ہوئے ہیں، اسلامک اسپیچز کے اندر بیانات بھرے ہوئے ہیں. مدینہ ترکیب ہے، مواد کی کوئی کمی نہیں ہے، نعت خانوں کی کمی نہیں ہے، قاریوں کی کمی نہیں ہے. دعوت اسلامی کے پاس کیا نہیں ہے، فیضان امیر اہل سنت ہے، تو کمی کیا رہے گی الحمدللہ. اب جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع ہیں اس کے اندر اسٹوڈنٹس آئیں. اب 12ویں شریف کا میں عرض کر رہا تھا کہ 12ویں کے 12 اجتماع
اور مختلف اسکولز والے اپنے یونیفارم کے اندر شرکت کریں، آئیں، پھر اس کی مدنی خبریں بنائیں. ان اسٹوڈنٹس کو اللہ رسول کا چاہنے والا بنائیں، فکر آخرت کرنے والا بنائیں. ڈویژن نگران، ڈسٹرکٹ نگران، تحصیلوں، ٹاؤنز میں مدنی مشورے کریں. یو سی نگرانوں سے جب مشورے کریں تو ان کو شعبہ تعلیم کی اہمیت بھی اجاگر کریں تاکہ دینی کاموں میں مضبوطی کا سلسلہ ہو. تعلیمی اداروں میں دینی کام کو بڑے حکمت کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. جو اچھے مبلغین ہیں ان کے بیانات کرائیں، وہ سیرت مصطفیٰ کو بیان کریں، قرآن بیان کریں، اچھے اخلاق کے بارے میں بتائیں. اسٹوڈنٹس میں پائی جانے والی جو شرعی اور اخلاقی خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی کریں. والدین کے ادب کے بارے میں بتائیں، ٹیچرز کے ادب کے بارے میں بتائیں. 1991 کی بات ہے کہ فیصل آباد کے ایک سمن آباد کالج میں، سائنس کالج میں گیا تھا. وہاں اسمبلی میں نے بیان کیا تو نماز بے نمازی کی سزائیں، نماز کی فضیلت، یہ بیان تھا ہمارا. بعد میں پرنسپل صاحب جو ہیں اپنے وہ آفس میں لے کر گئے، بڑی محبت کا اظہار کیا، خوب چائے پلائے، بسکٹ کھلائے. تو میں ان کی محبت سے حیران بھی ہوا کہ یار یہ اتنی ماشاءاللہ شفقت کر رہے ہیں. بعد میں مجھے پتا چلا کہ اسی کالج میں چند دن پہلے اسٹوڈنٹس نے ٹیچرز پر فائرنگ کی. تو یہ تنگ ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے بیہیویئر سے، ان کے انداز سے تنگ ہیں ٹیچر. تو اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی آ کر ان کو خوف خدا دلاؤ، ان کو فکر آخرت دلاؤ، یہ نمازی بن جائیں، یہ سدھر جائیں. تو اللہ کریم کرم فرمائے ہمارے سارے نگران مل کر شعبہ تعلیم کو مضبوط کریں. اور کچھ میں نے دیکھے انداز آپ کو بتائیں. اچھا ہفتہ وار اجتماع میں جب ان کو بلائیں تو ان کو کھانا بھی کھلائیں، کیونکہ جو ہاسٹلائز ہوتے ہیں ان کے وہ کھانے کا وہاں سے مس ہو جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے. اچھا اس کے علاوہ جب بڑی راتوں کے اجتماع ہیں، اس کے علاوہ بھی تراکیب رکھیں. مدنی حلقے فیضان مدینہ میں، مبلغ سے ملاقات ہوگی فیضان مدینہ میں، مدنی مذاکرہ ہوگا فیضان مدینہ میں.